أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 تک کی تفسیر سماعت کی تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. اور یوسف علیہ السلام کو کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی، ان کو پھسلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے. عن نفسہ، اس طریقے سے پھسلانے لگی کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکیں. وغلقت الابواب، اور اس نے دروازوں کو خوب بند کر دیا. وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ آ بھی جاؤ. یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے. گویا وہ عورت حضرت یوسف کے لیے حاکم کی حیثیت رکھتی تھی، اور حضرت یوسف کا اس کی دعوت کو قبول کرنا زیادہ آسان تھا کیونکہ اس کا پریشر تھا، وہ ان کے اوپر حاکم تھی. مگر پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. تو اس نے پھسلانے کی کوشش کی، دروازوں کو خوب بند کر دیا اور خود سے دعوت دی، کہا کہ ہائی تلک، آ بھی جاؤ. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا. یعنی تمہارا شوہر میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے اس گھر میں رہائش و ٹھکانہ دیا. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انہ ربی سے اللہ مراد ہے، کہ بے شک میرا رب ہے اللہ، اس نے مجھے تیرے گھر میں بہترین ٹھکانہ دیا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. یہ ظلم ہوگا کہ جس کی تھالی میں کھایا جائے اسی کی تھالی میں سوراخ کیا جائے، جو تمہارے ساتھ احسان کرے اسی کے ساتھ احسان فراموشی کی جائے، تو ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس عورت نے تو حضرت یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف بھی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے. لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے. تو یہاں یہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، یہ ترجمہ اس تفسیر کے مطابق ہے اس آیت کی جو اکثر محققین علماء نے کی ہے. اس کی اور بھی تفسیر کی گئی، لیکن جو زیادہ صحیح ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے قصد نہیں کیا تھا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کو نہ دیکھتے تو کر لیتے، لیکن قصد نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں جو ایک انسانی فطرت کے ناطے جو ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے وہ نہ پیدا ہوا ہو. اس ہیجان اور اس تحریک کا پیدا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن نفس کے اندر برائی کا موقع دیکھ کر کے ایک ہیجان اور ایک کشش اور ایک اٹریکشن پیدا ہو اور پھر بھی آدمی برائی سے بچ جائے، یہ کمال کی بات ہے. جب دل میں سرے سے کوئی ایکٹیویٹی ہی نہ پیدا ہو، کوئی مومنٹ نہ ہو، کوئی ہیجان ہی نہ ہو، کوئی اٹریکشن ہی نہ ہو، اور اس کے بعد آدمی برائی سے بچ جائے، تو یہ بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ نفس کے اندر ایک تحریک اور ایک ہیجان پیدا ہوا کہ اکیلے پن ہے، تنہائی ہے، دروازے بند ہیں، عورت خود بلا رہی ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیول پر جانے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیا. یہ کمال کی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف بھی اس کے ساتھ قصد کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان اور دلیل کو نہ دیکھ لیتے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے رب کی دلیل کیا تھی؟ اس کے بارے میں الگ الگ اقوال ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز دکھا دی گئی کہ جس کی وجہ سے وہ اس گناہ کی خطرناکی کو انہوں نے محسوس کیا اور اس کے قریب نہیں گئے. اب وہ چیز کیا تھی اس کی وضاحت کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، لہذا اس کو ہم مطلق چھوڑ دیتے ہیں. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور اسی طرح ہم نے حضرت یوسف کو بچا لیا. لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم اس سے پھیر دیں برائی کو اور بے حیائی کو. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. واستبق الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے.
حضرت یوسف بھی دوڑے اور زلیخا بھی دروازے کی طرف دوڑی. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے حضرت یوسف کے کرتے کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا. حضرت یوسف بھاگ رہے تھے، پیچھے پیچھے وہ عورت آ رہی تھی. اس کشمکش میں اس کا ہاتھ لگا اور حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا. جیسے ہی دروازے پر پہنچے، دروازے پر بیوی اس کا شوہر موجود تھا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. تو عورت بولی کہ اس شخص کی کیا سزا ہوگی جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک تکلیف میں ڈالا جائے. یعنی شوہر کو دیکھتے ہی پلٹ گئی اور الزام ڈال دیا حضرت یوسف کے سر پر کہ جو انسان تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. قال هي راودتني عن نفسي، حضرت یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی تھی، اسی نے میرے اوپر ڈورے ڈالے تھے. وشہید شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. یہ جو گواہ تھا اس عورت کے ہی خاندان کا کوئی فرد تھا. اس نے ایک فیصلہ کیا. اس نے فیصلہ کیا کہ اگر حضرت یوسف کا کرتا جو پھٹا ہے، اگر وہ کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب کہ عورت کے ساتھ زبردستی ہو رہی تھی اور عورت نے اپنے ڈیفنس میں جد و جہد کی کوشش کی اور حضرت یوسف کا کرتا پھاڑ ڈالا. اور اگر حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب کہ یوسف سچ بول رہے ہیں، وہ بھاگ رہے تھے، عورت ان کے اوپر حملہ آور ہو رہی تھی اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. وشہید شاہد من اہلہا، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے، فصدقت، تو عورت سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو اس نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کی چال ہے. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تم عورتوں کی چال بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے. یہاں اس آیت سے بہت سارے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ عورت بڑی چال باز ہوتی ہے، لیکن یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. یہ عزیز مصر کا قول ہے، یہ اللہ کا قول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کے قول کو نقل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید نہیں ہے. لہٰذا اس کو مطلق ایک اصول بنا کر کے تمام عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ عورتیں بڑی چال باز ہوتی ہیں اور ان کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. عورتوں میں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں. ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے کو نظر انداز کرو. واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنی غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر. انک کنت من الخاطئین، بے شک تو غلطی پر تھی. یعنی عزیز مصر کی نظر میں بھی اس کی بیوی غلط تھی، وہ یہ مانتا تھا. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالتی ہے، اس کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کرتی ہے. قد شغفها حبا، اور اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے. یہاں جو ہے کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا. ظاہر ہے جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے تو بالکل یہ بعید بات ہے، یہ یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس بات کا چرچا کسی سے کریں گے. وہ تو اس عورت کا نام بھی انہوں نے کہیں نہیں لیا ہوگا، مگر یہ بات پھیلتی چلی گئی. تو شہر کی عورتوں نے آپس میں یہ بات ڈسکس کی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام سے محبت کرتی ہے، اپنے غلام کو بہلانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک اس کو ہم کھلی ہوئی گمراہی اور کھلی ہوئی غلطی میں دیکھتے ہیں. فلما سمعت بمکرہن، تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا. یہاں ان کی اس بات کو مکر کیوں کہا گیا؟ تو ایک تو انہوں نے غیبت کی تھی، چغل خوری کی تھی اور اس معاملے کو پھیلایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکر کہا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان عورتوں کا مقصد یہ بات کرنے سے یہ تھا کہ کچھ ایسا موقع ملے کہ اس خوبصورت انسان کو ہم بھی دیکھیں جس کے اوپر عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے وہ عاشق ہو گئی ہے. فلما سمعت بمکرہن، تو جب زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے
ان عورتوں کی چال کے بارے میں سنا، ارسلت الیہن، تو ان کو بلوایا، واعتدت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی۔ متکا کہتے ہیں ایسی مجلس کو جس میں تکیے لگا کر کے بیٹھا جائے۔ اس زمانے میں اور آج بھی عرب میں دستور ہے کہ لوگ ایسی مجلسیں لگاتے ہیں کہ گاؤں تکیہ لگا کر کے بیٹھتے ہیں۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور اس عورت نے ان میں سے تمام عورتوں کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی، سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور اس عورت نے حضرت یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے نکلو، ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ، تو جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، تو ان کو بڑا جانا، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اور ان کی خوبصورتی دیکھ کر کے حیران اور مبہوت رہ گئیں، اور جو چاقو ہاتھ میں لی تھی اس سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام آدھا حسن دیے گئے تھے۔ کائنات میں، دنیا میں، انسانوں میں جو حسن ہوتا ہے، آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا تھا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان عورتوں نے کہا اللہ کی پناہ، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے ظاہری شکل و صورت میں انسان سے بہتر ہیں۔ ان عورتوں کی اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے ظاہری شکل و صورت میں انسانوں سے اچھے اور خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ تو انسان کے مقابلے میں فرشتے کو بہتر قرار دینا اور ان کو خوبصورت قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان عورتوں نے یہاں حضرت یوسف کو انسان ماننے سے جو انکار کیا، وہ اس لیے کیا کہ انہوں نے آج تک کسی انسان کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا، بشر کو، انسان کو انہوں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا۔ اور چونکہ عام طور سے انسان یہی سمجھتا ہے کہ فرشتے انسان سے خوبصورت ہوتے ہیں، ان سے بالا تر ہوتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کو ان کی غیر معمولی صفات کی بنیاد پر ان کی بشریت سے نکال کر کے کوئی اور مخلوق قرار دینا، نورانی مخلوق قرار دینا، یہ ہر دور میں ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے جو مقام نبوت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ عورتیں نبی کے مقام سے ناواقف تھیں، اس لیے حضرت یوسف کو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو زلیخا نے کہا کہ یہی ہے وہ جس کا تم مجھے تانا دے رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، ہاں میں اعتراف کرتی ہوں میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اپنے آپ کو روک نہ سکے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچا رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر جو حکم میں اس کو دے رہی ہوں اگر اس نے نہیں کیا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ ضرور قید ہوگا اور ضرور یہ بے عزت ہوگا۔ اب حضرت یوسف کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہے کہ ایک طرف زلیخا باقاعدہ یہ کمٹمنٹ دے رہی ہے کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ ذلیل ہوگا، بے عزت ہوگا، جیل میں جائے گا۔ اور صرف اب زلیخا کا معاملہ نہیں ہے، وہ عورتیں جو مصر کی عورتیں ہیں اب وہ بھی یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایک مومن کا ہتھیار دعا ہوتا ہے، ایسے نازک موقع پر مومن اللہ سے لو لگاتا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے، جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کی چال کو مجھ سے نہیں پھیرا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے حضرت یوسف کی دعا کو سن لیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کی چال کو حضرت یوسف سے پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر ان لوگوں کو انہیں مصلحت اسی میں معلوم ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ وہ ایک وقت تک حضرت یوسف کو قید میں رکھیں۔ حضرت یوسف کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کو مصلحت اسی میں معلوم ہوئی کہ وہ ایک وقت تک حضرت یوسف کو قید میں رکھیں۔ اب یہ مصلحت کیا ہو سکتی تھی؟ ان کے پیش نظر یہی مصلحت ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر جو تھا وہ حضرت یوسف کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ ان کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی کانٹیکٹ نہ رکھ سکے، تو اس لیے ان کو جیل میں رکھا۔ تو یہ ان کی مصلحت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف کو جیل میں رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ انہوں نے اپنی مصلحت کے پیش نظر ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، انہیں مصلحت اسی میں معلوم ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کہ لیسجننہ حتی حین، کہ انہیں کچھ مدت کے لیے حضرت یوسف کو وہ قید میں رکھیں۔ تو یہ آیت نمبر 35 تک، 23 سے لے کر کے 35 تک آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس میں حضرت یوسف کی عفت اور پاک دامنی کا ثبوت ملا کہ کس طریقے سے اللہ کے اس پیغمبر نے ایک نازک موقع پر اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کر کے رکھا۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو گناہ کے موقع سے بچاتا ہے۔ ایک فاسق و فاجر انسان گناہ کے موقع تلاش کرتا ہے، اور ایک متقی انسان گناہ کے موقع پر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ عورت اگر دین سے دور ہو تو بڑی خطرناک قسم کی چالیں چلتی ہے۔ زلیخا کی ہم نے چالیں دیکھی کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے حضرت یوسف، جیسے ہی شوہر دروازے پر آیا اس نے فوراً پینترا بدلا اور سارا الزام حضرت یوسف کے سر پہ ڈالا، اور بعد میں کس طریقے سے اس نے تمام مصر کی عورتوں کو یہ باور کرایا کہ میں کسی معمولی انسان سے محبت نہیں کرتی، عشق نہیں کرتی، یہ کس قدر خوبصورت ہے۔ اور پھر کس طریقے سے اس نے یہ کمٹمنٹ کیا کہ میں یوسف کو ضرور جو میں چاہتی ہوں میں اپنے مقصد میں پوری ہو جاؤں گی، ورنہ میں یوسف کو بے عزت کر کے رہوں گی۔ تو عورت اگر دین سے دور ہو تو بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ گناہ پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اور اس کے بعد حضرت یوسف سے کہا کہ تم اس معاملے کو نظر انداز کرو۔ تو جہاں تک ممکن ہو گناہ کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر جیل کو ترجیح دی۔ مصیبت کو آدمی قبول کر لے، معصیت کو قبول نہ کرے، یہ بھی سبق ملا۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے جب انسان ناواقف ہوتا ہے تو پھر بہت سارے گناہوں کے قریب جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان جان لے، اس کے مقام کو سمجھ لے، تو پھر انسان گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ ہم آگے کی آیت کی تفسیر اگلے درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔